اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جیسے جانتے ہیں کہ کل الیکشنز ہونے والے ہیں پلوامہ میں، تو ہمارے ساتھ یہاں پر جڑ چکے ہیں اعجاز احمد پارہ۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اعجاز بھائی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں الیکشنز کے بارے میں؟ السلام علیکم شارق بھائی، پہلے میں سبھی پلوامہ کی عوام کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، کشمیر کی عوام کو۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ کل الیکشن ہونے والے ہیں ساؤتھ کشمیر میں، تو اس میں خاص کر پلوامہ ڈسٹرکٹ کا بھی ہے جو ہمارا اپنا ڈسٹرکٹ ہے۔ تو پلوامہ ٹاؤن کی میں بات کروں گا، پلوامہ کی بات کروں گا کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 25 سال سے ہمارے اس پلوامہ کو بالکل اگنور کیا گیا ہے ہر لحاظ سے، چاہے ڈیولپمنٹ ہو، چاہے ہیلتھ سیکٹر ہو، چاہے ایجوکیشن سیکٹر ہو، ایمپلائمنٹ سیکٹر ہو، ہر کسی سیکٹر میں ہمیں اگنور کیا گیا۔ تو اگنور کی وجہ کیا ہے؟ اگنور کی وجہ یہی ہے کہ جب بھی ہم نے کوئی ممبر چنا، چاہے اسمبلی کے لیے یا پارلیمنٹ کے لیے، تو ہم نے اس وقت یہ نہیں دیکھا کہ ہمیں ایجوکیٹڈ پرسن چاہیے، ہمیں کوئی پڑھا لکھا ایماندار پرسن بھیجنا چاہیے تھا اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں۔ اس وقت ہم نے ایسے ہی ووٹ دیا ان پرسنز کو، کیونکہ اس وقت الیکشن لڑنے میں دقت ہوتی تھی، تو انہوں نے اس وقت ان افراد نے الیکشن میں حصہ لیا ہے جن کو کچھ پتہ نہیں تھا تعلیم ترقی کے بارے میں، یا جن کو کچھ ترقی کے بارے میں پتہ نہیں تھا، تو اس وجہ سے بھی یہ ہمیں اگنور کیا گیا۔ تو اس بار ہمیں پورا یقین ہے کہ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، خاص کر پلوامہ کے جوان، سبھی بزرگ، مائیں بہنیں، ہر کوئی اس میں حصہ لے گا بڑھ چڑھ کر، کیونکہ ہمیں پلوامہ کی ترقی چاہیے، پلوامہ کی ڈیولپمنٹ چاہیے۔ دیکھیے، نہ ہمارے پاس کوئی اچھا سا ہاسپٹل ہے، نہ کوئی میڈیکل کالج ہے، نہ کوئی پالیٹیکنک کالج ہے، نہ کوئی انڈور اسٹیڈیم ہے، نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہے، اور نہ ہی کوئی اچھی سی انڈسٹری چاہیے جس میں ہمارے یوتھ امپلائمنٹ حاصل کر سکیں، جس میں ہمارے یوتھ روزگار۔ دیکھیں، ہمارے یوتھ پڑھے لکھے ہیں، پی ایچ ڈی کر کے گھروں میں بیٹھے ہیں، ڈپریشن کے شکار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ہمارے یوتھ، چھوٹے چھوٹے بچے، نوجوان ڈرگ ایڈکٹ بن گئے ہیں۔ وجہ بے روزگاری ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اسکیم نہیں تھی، کوئی لیڈر نہیں تھا جو ان کو روزگار دے سکے، جو ان کو اچھی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کی بہبود کے لیے کام کر سکے۔ تو اس سلسلے میں میری یہی گزارش ہے کہ تمام عوام کو آج بڑھ چڑھ کر الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، اور ایک ایجوکیٹڈ یوتھ کو چننا چاہیے جو ایماندار ہو، ایجوکیٹڈ ہو، جس کے پاس پالیسی ہو ڈیولپمنٹ کے لیے، اچھے اچھے کالجز کے لیے۔ مطلب ہمارے پلوامہ میں ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے تھی، جبکہ ہمارے پلوامہ میں کالج نہیں ہے، ہمارے پلوامہ میں میڈیکل کالج نہیں ہے، پالیٹیکنک، ہمارے بچوں کو سری نگر جانا پڑتا ہے، پٹن میں، بارہمولہ میں پالیٹیکنک کالج ہے، میڈیکل کا ہمارے پلوامہ میں نہیں ہے۔ تو اس سب کے لیے جو کام کرے گا ہمیں اسی کو ووٹ دینا چاہیے۔ تو مجھے یہی لگتا ہے کہ اس وقت جو ہمارے ممبرس، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں جو الیکشن اس وقت لڑ رہے ہیں، ان میں سے جس کو ہم سب سے زیادہ اچھا دیکھ رہے ہیں، ایماندار، ایجوکیٹڈ اور ڈیڈیکیٹڈ، جو یوتھ کے لیے کچھ کرے گا، پلوامہ کے لیے کرے گا، ٹاؤن کے لیے کرے گا، تیمور ترقی کے لیے کرے گا، یوتھ کی بہبودی کے لیے کرے گا، ایمپلائمنٹ کے، وہ سب سے بہترین نمائندہ ہے ہماری نظر میں، وہ پارہ وحید ہے۔ پارہ وحید ایک ایجوکیٹڈ ہے، آنیسٹ ہے، ایماندار ہے، سب سے بہترین پرسن ہے ان سبھی ممبرس میں، جس کو ہم وہاں بھیج سکتے ہیں، جو کونسل میں، جو وہاں فورم میں، جو پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں ہماری بات کر سکے گا، جو ہر جگہ پہ ہماری بات پہنچائے گا، جس پہ ہمیں بھروسہ ہے کہ وہ پلوامہ کی بہبودی، تیمور و ترقی کے لیے بہترین کام کرے گا۔ تو میری یہی گزارش ہے پلوامہ کے عوام سے، ماؤں بہنوں، جوانوں سے، خاص کر تاجر برادری سے، وہ بڑھ چڑھ کر اس ووٹنگ میں حصہ لیں اور پارہ وحید کو کامیاب بنائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پلوامہ کو بالکل اگنور کیا گیا۔ دیکھیے، ہمارا بس اسٹینڈ کا مسئلہ ہے، وہ بند کیا گیا، ہزاروں کا وہاں روزگار ہوتا تھا، دکاندار بیکار ہے، وہاں پہ روزگار مل رہا تھا، مطلب ٹرانسپورٹر وہ بھی بیکار پڑے ہیں، سب ناراض ہیں۔ وجہ ہے کسی نے اس کے بارے میں بات نہیں کی کہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، بس اڈا کیوں بند ہو گیا، کتنے گھروں پہ اس کا اثر پڑا، روزگار پہ اثر پڑا، ہزاروں لڑکے، سینکڑوں دکاندار وہاں پہ روزگار کما رہے تھے، وہ بالکل بند کیا گیا، تتر بتر کیا گیا اس بس اڈے کو۔ تو ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم اس پڑھے لکھے نوجوان کو، ایماندار کو اسمبلی میں بھیجیں گے، جو پلوامہ کی بات کرے، پلوامہ کی ڈیولپمنٹ کی بات کرے۔ تو یہی گزارش ہے کہ کل صبح سویرے ہر کوئی اپنے گھروں سے نکلے، گھروں میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، ہر کسی کا فرض ہے نکلے،
اور اگر وہ پلوامہ کی تعمیر و ترقی چاہتے ہیں، پلوامہ کی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، پلوامہ کو دوبارہ اس اونچائی پہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنا قیمتی ووٹ پرہ وحید کے حق میں دے دیں. شکریہ.